ہمارا ذہن دین اسلام سے اس قدر دور کر دیا گیا ہے کہ آج ہم دین اسلام کے بنیادی احکامات تک نہیں جانتے۔ مال و زر کی تقسیم، دنیاوی رکھ رکھاؤ، خوشی غمی، صحت اور بیماری اور طرح طرح کے دنیاوی معاملات میں خوب سوچ و بچار اور غور و فکر کرتے ہیں، مگر ہم نے اپنے دین کے متعلق نہ ہی کبھی سوچا اور نہ ہی کبھی جاننے کی کوشش کی۔ بس جو دل میں آئے کرتے ہیں اور کیے ہی جا رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے کی جس قدر اہمیت دین اسلام نے اجاگر کی ہے، اتنی کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اس کا اندازہ قرآن کریم کی پہلی وحی کے نزول سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں تخلیق انسانی کے ساتھ تعلیم انسانی کا ہی بیان ہے۔ تعلیم ہی وہ جوہر ہے جو حضرت انسان کو دوسری تمام تر مخلوقات سے ممتاز اور اعلیٰ و اشرف بناتی ہے۔ وہ علم ہی کی طاقت تھی جس نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی اور مسجود ملائکہ بنایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، علم اسلام کی زندگی ہے، یعنی اسلام کا تمام تر دار و مدار علم پر منحصر ہے۔ علم ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کریم کے احکامات، اللہ کریم کی پہچان، اللہ کریم کی رضا اور در حقیقت دین اور دنیا کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم دینی علوم سیکھ کر اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ موجودہ دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیاوی علوم و فنون میں بھی کمال حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ عصری علوم کا حاصل کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر شریعت پاک نے بعض ضروری علوم اور فنون کو سیکھنے کا فرض کفایہ قرار دیا ہے، مثلا طب، ہندسہ وغیرہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد۔ ہمارے مستقبل کے ہونہار آج دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے کافروں کے نہ صرف نظام کے قریب ہو چکے ہیں بلکہ ان کے محافظ بن کر ان کی وضاحت اپنا کر پہچانے ہی نہیں جاتے کہ یہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں۔ لہٰذا غور کیجئے، ہمیں اپنے تعلیمات اسلامیہ کی روشنی سے خود کو منور کرنا ہوگا، اندھیروں کو دور کر کے اجالوں کو عام کرنا ہوگا۔ ہمارے ہونہاروں کے احساسات، جذبات اور دل کی دھڑکنوں میں اللہ کریم کا خوف اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجزن کرنا ہوگا۔ ہمارے ہونہاروں کو اخلاقی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے مرد مومن بھی بننا ہوگا اور مجاہد بھی بننا ہوگا۔ اللہ کریم کا خوف اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دلوں کو منور بھی کرنا ہوگا۔ ہمارے ہونہاروں کے اندر اتنی جرت بھی ہو کہ وہ باطنی طاقتوں کو للکارنے اور دنیا کے فرعونوں کے سامنے اپنی گردن کو اکڑا کر رکھیں، اور اتنی عاجزی انکساری بھی ہو کہ رات کی تنہائی میں اپنی گردن کو اللہ کریم کے حضور جھکائے بھی رکھیں۔ مفکر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تمدن آفری خلا کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ جی ہاں پیارے ساتھیوں، کہتے ہیں کہ صبح کا بولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ خدا کے لیے آئیے اور اپنی تعلیمات اسلامیہ کا دامن تھام لیجئے۔ اب بھی وقت ہے کہ آج والدین اپنے نونہالوں کے دنیاوی مستقبل اور حقیقی مستقبل یعنی آخرت کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ یہ ناگزیر ہے، یہ ضروری ہے اور یہی سب سے ضروری ہے، لیکن یہ خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر ہو نہیں سکتا جب تک امت مسلمہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے اپنے بچوں کو، جہاں پر فرسودہ لادینی اور غلامانہ سازشی نظام تعلیم ہے، ان سے ان کو چھٹکارا نہ دلائیں اور اس کے خلاف بغاوت کے لیے آمادہ نہ ہوں، اور جب تک اسلامی نظام تعلیم مرتب نہ ہوں اپنے بچوں کو ان اداروں سے باہر نکال دیں، کیونکہ وہ ادارے جب ہمارے ہیں ہی نہیں تو بچے وہاں سے کچھ سیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ جن کی تعلیم ہے، جن کی تہذیب ہے،
جن کی ثقافت اور لٹریچر ہے وہ انہی کو اپنے ساتھ ملاتے چلے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے درد مند افراد میدان عمل میں اتریں اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سازشی نظام تعلیم کے مظہر اثرات سے آگاہ کریں اور اپنے فرائض منصبی سے عہدہ برآ ہوں۔ آج ہر دوسرا شخص جانتا ہے کہ اس کا بچہ اور اس کی بچی سکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم پا کر کیا بنتا چلا جا رہا ہے۔ بیٹی ہے تو ماں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتی ہے، بیٹا ہے تو باپ کو یار اور اوئے کہہ کر بلاتا ہے۔ یہ سب کچھ اگر ہمیں سہنا پڑ رہا ہے، دیکھنا پڑ رہا ہے، سننا پڑ رہا ہے تو اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے تعلیمات اسلامیہ سے دور ہیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کیجیے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے نہیں جوڑنا تو پھر اور کس نے جوڑنا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔